ایک منٹ کا عمل، زمین 7 آسمان 7، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی خیریں۔ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں جی 10 سیکنڈ، 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ افسوس نہیں، یہ 1 منٹ کا عمل ہے، اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے۔ 1 منٹ کا عمل، زمین 7 آسمان 7، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں۔
اللہ اکبر. وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. پھر اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات، حیرت انگیز مخلوقات ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے. تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں. تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں. اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے. فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے. اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے. یہ شکست دے دیتی ہے. بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں. اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے. زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں. اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو. یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی. پر بیماریاں نہیں تھیں. اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی. اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا. سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے. اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی. بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے. اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا جس پہ اللہ کا نام نہیں؟ نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا. اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا. اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے. لقمہ مل گیا ہے. اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں. یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا. شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں. عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں. ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے،
फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं। तुम शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा यानी गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यहीं संभाल लो, इसको यहीं संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, कि मैं दो चीजों की जिंदगी में कज़ा कर रहा हूं, एक माल की, एक खाने की। वो कैसे? कहा जिस माल की जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी, उसकी गिन गिन के ज़कात दे रहा हूं, और जिंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं। अजीब आदमी है। बस असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, असल दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं कि इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिज़्क बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी। और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वो इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान। इसकी मश्क करनी है, इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं। मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं बेटा देखो ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है। कर हरदम जिक्र इलाही होवे दिल दी दूर सियाही, ये लगा हुआ है, वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश्क कर रहा है। हमारे यहाँ मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था कि मैं कहा कील ज़ाय कर रहा है। उसने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मश्क कर रहा है कि कील को कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मश्क होती है, करते 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 एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर उस जब कमाल होता है, कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कस्बे कमाल कौन अजीज जहां शवी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुक्मे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है, और सूरत फातिहा के रिस्क के साथ जीना है, और सूरत फातिहा को जिंदगी में शामिल करना है। और सूरत फातिहा ऐसा शामिल, ऐसी कि यूं लुकमा हो, बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा शुरू हो जाए। फिर आप देखें सेहत, अपनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, खुश खुराकी, गैब से दस्तरखान वसी, गैब से बरकत के खजाने, गैब से लुत्फ व करम और अता के खजाने। क्यों? जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी इया का नाबुदो, और सारी जो इया का नाबुदो में है वो सारी की सारी बे में है, और जो सारी बे में है वो उसके नुक्ते में है। यह हज़ाली का फरमान अर्ज कर रहा हूं। आप सूरत फातिहा पढ़ के खाने को मजेदार कर रहे हैं,
آپ سورت فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورت فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورت فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورت فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں خود تونگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گدائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اعمال پہ وعدے ہیں، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اور سچوں کا سچا، اور ہم سچے وعدے اپنے سینے سے لگا لیں، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا فیصلہ کیا پھر؟ کوئی مشکل ہے؟ آپ کہتے ہیں روز ایک اور نئی کہانی سناتا ہے اور روز ایک نئی مشق ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے اصل میں یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، جو آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جس میں آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے برکت اور خیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر اس پہ توجہ ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی، خوب ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی۔ ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ کہا ایک بابے سے ملا، اس کی عمر 96 سال، کہتے آج تک میں نے کوئی بیماری مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں، ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے۔ کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میری صحت کا راز یہی ہے۔ زندگی میں انشاءاللہ جینا ہے اور صحت مند ہوگے، اور جذبہ صحت مند ہو کے جینے کا یہ ہو کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، تیرے مخلوق کے کام آؤں گا، اور لوگوں سے محبت کروں گا، محبت پھیلاؤں گا، اور محبت کو سارے عالم میں پیش کروں گا۔ مشکل یا آسان؟ اور وہ جو دعائیں ہیں بسم اللہ علی دینی، سبحان اللہ العظیم، اللہم اجرنی من النار، میں نے آپ کو پڑھانی چھوڑ دی، آپ نے بھی پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر! دیکھو یہ ہے سبق، یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے۔ اور سوتے وقت سورۃ اخلاص 3 دفعہ دائیں، 3 دفعہ بائیں، 3 دفعہ، یہ بھی یاد ہے، یاد ہے۔ اللہ 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 آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ سبق یاد ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، سارے سبق یاد ہیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ 2 افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔
ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے۔ گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی،
حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یا عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہیں پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو میں پہ ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گھوم دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں، جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل، آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی اسٹیمپ، مہر، اسٹیمپ کو وہیں اسٹیپ کریں، بہت کام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین، اور پھر ادھر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لیں، اس کا عکس لے لیں، آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو، اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا، کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے، اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں،
اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے، اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی